ویلکم بیک۔ رانا ثناءاللہ کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں مل سکے۔ عدالت سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں کرا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت کے دوران ڈی ایس پی گجرات ملک عدنان کا بیان۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد رانا ثنا کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ عمران خان کی صحت خراب ہے، معذوری کی حالت ہے، اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ دے دیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت سے استدعا کر دی۔ عدالت نے وکیل شیر افضل مروت کو اپنا وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی تو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے استفسار کیا کہ عمران خان آج بھی نہیں پیش ہو رہے، عمران خان کے ضامن پیش نہیں ہوئے۔ ریمارکس دیے کہ ضامن پابند ہے کہ عمران خان عدالت پیش ہوں۔ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے لیے اگلے ہفتے کچہری پیش ہونا آسان ہوگا، اگلے ہفتے کوئی تاریخ دے دیں۔ جج نے ریمارکس دیے، یعنی دوسرے لفظوں میں عمران خان 9 مارچ کو بھی سیشن عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ کوئی کیس بتا دیں جو لمبے عرصے تک عدالت میں چلا ہو۔ عمران خان دیگر عدالتوں میں آئے لیکن سیشن عدالت نہیں آئے۔ عمران خان کی ہر بار حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے 2 بجے تک سماعت میں وقفہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست پر آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں مقامی عدالت نے عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ عمران خان نے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ روز مقامی عدالت نے عمران خان کی وارنٹ کی منسوخی کی درخواست مسترد کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج کے وارنٹ گرفتاری سے متعلق فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ عمران خان نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے پیمرا کا مصدقہ نوٹیفیکیشن منسلک نہ کرنے پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض کی سماعت کی۔ درخواست میں سابق وزیر اعظم نے اپنی تقاریر اور بیانات کو نشر کرنے سے روکنے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ آفس نے اعتراض کیا کہ درخواست کے ساتھ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کی مصدقہ نقل نہیں لگائی گئی۔ عدالت نے ہائی کورٹ آفس کے اعتراض کا جائزہ لینے کے بعد اسے برقرار رکھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین آزادی اظہار کی ضمانت دیتا ہے، اس بنیادی حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض کے ساتھ درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا، بادی النظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہے، ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں؟ ہائی کورٹ آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیا تھا۔ ہائی کورٹ آفس نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اونچا بولنے پر درخواست گزار محمد آفاق کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیس کی سماعت کرنا سخت ایکشن تو نہیں، کسی عدالت نے الیکشن کمیشن کو کیس کی سماعت سے نہیں روکا۔ درخواست گزار محمد آفاق کی جانب سے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز غلط ایڈریس اور تاریخ پر موصول ہوئے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو۔ نون لیگ کی رہنما اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں مریم نواز نے لکھا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں سڑک بند کرنے، دھمکیاں دینے، اشتعال انگیز تقاریر سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے زمان پارک میں پریس کانفرنس کی جس سے سڑک
پر رش لگ گیا اور ٹریفک جام ہو گیا۔ پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے فتنہ انگیزی اور اشتعال انگیز تقریر کی اور عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا۔ مقدمے میں فواد چودھری پر ریاستی اداروں پر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ تقریروں پر پابندی سے پاکستان کا میڈیا ختم ہو جائے گا اور ختم ہو رہا ہے۔ میڈیا پر بات کرنے پر میرے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا۔ اگلی FIR یہ کاٹ دیں، ہم چھت پر کھڑے ہو کر پولیس کو گھور رہے تھے۔ فواد چودھری کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اگر پارٹی پر پابندی لگانی ہے تو یہ اہم مسئلہ ہے، ایسی سیاست کرنی ہے تو پاکستان کو باضابطہ طور پر برما یا شمالی کوریا قرار دے دیں۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نے زمان پارک میں تقریر کے مقدمے میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے فواد چودھری کو 20 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت کا فواد چودھری کو 50,000 روپے کی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ پولیس کو دیکھ کر بل میں گھسنے والا الیکشن ریلی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے، وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ لکھتی ہیں یہ عدلیہ بچاؤ نہیں بلکہ عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے۔ فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر بھی پیش نہیں ہوا، مجرم اور لیگل ٹیم غائب، عدالت میں ایک بار پھر انتظار فرمائیے۔ اسلام آباد لیے چلیں گے آپ کو، جہاں پر خواجہ آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو جو دہشت گردی کا واقعہ جو ہے بلوچستان میں ہوا ہے، اس پہ ذرا مہربانی کریں ذرا۔ تو یہ چیز جو ہے ایک جو ٹرینڈ ہے پچھلے چند ماہ سے دہشت گردی کے واقعات کا، وہ بڑا افسوسناک بھی ہے اور بڑا الارمنگ بھی ہے۔ تمام جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور قربانیاں بھی جو ہیں وہی پچھلے 3-4 بڑے واقعات میں ان کی جانیں جو ہے نا وہ قربان ہوئی ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہے، پولیس ہے، FC ہے یا اور ایسے جو ادارے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم افغانستان بھی گئے آج سے 2 ہفتے پہلے، وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس ملا، اور ادھر سے کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہے، پاکستان انہوں نے آنا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی کہ کم از کم جو ہے افغانستان کی جو سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان جو ہے باؤنڈ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسی چیز کے اوپر ہم نے وہاں پہ جا کے اصرار بھی کیا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آنر کریں، اور ان میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی۔ وہ ہماری پوزیشن کو فلی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ کہ کیمرے پہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ، اور وہ پیچھے بھی ایک گفتگو صاحب کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے مجھے گفتگو کا موقع دے دینا، آپ گفتگو جو ہے اس سے تھوڑی سی پرہیز کر لیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی ہم نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس پہ قابو پایا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے۔ ساری قوم متحد ہو کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جس طرح ماضی میں لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی اب بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ میں اب جو پچھلے چند روز سے عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کسی ملزم نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا، اور خصوصاً سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی
तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुर्बानियाँ पहले भी देते आए हैं, और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी तारीख़ में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे चढ़ जाना, जिसका एतराफ़ जो है वो अदलिया में ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस सीमस हसन शाह ने जो ये अदालती कत्ल जो है उसका एतराफ़ किया हुआ है। उसके बाद देखें अदालतों का एहतराम जो है और अदालतों के आगे जो है जो कानूनी और आइनी तरीका है वो अपनाने का रिवाज जो है मियां नवाज शरीफ ने डाला। कहीं भी किसी सियासतदान ने जो है ना वो इसको डिफाई नहीं किया, या किसी शहरी ने भी डिफाई नहीं किया। मियां नवाज शरीफ जो है उसने सैकड़ों पेशियां भुगती, उसकी बेटी ने सैकड़ों पेशियां भुगती, कैद हो गए, नाअहल हो गए, लेकिन अदालतों को डिफाई नहीं किया। ये शख्स अदालतों को डिफाई कर रहा है और साथ अपने हवारियों को जो है इस बात पे उकसाता है कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको रजिस्ट करें, वायलेंटली रजिस्ट करें। तो ये भी हम जो है तहम्मुल और उससे काम ले रहे हैं, बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पंजाब की हो या इस्लामाबाद की हो, आज भी आप लोग ज़्यादा अपडेट होंगे इस सिलसिले में। आज भी जो वकील उनके पेश हुए थे, एक तो उनके पास वकालतनामा भी नहीं था, उन्होंने कहा जी वकालतनामा 1-2 रोज़ में हम पेश करेंगे, और कोई कमिटमेंट उन्होंने उसकी पेशगी के लिए नहीं दी। लेकिन कहाँ तक जो है इस तरह चोरी छुपे एक बुज़दिल की तरह जो है, ये सियासी रहनुमा या सियासी कारकुनों का बिहेवियर नहीं है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है, जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी जो भी जब से भी सियासत में ये दाखिल हुआ है, एक अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला जो उसने शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी सियासी जो है पेटनेज जो है या वल्दियत जो है वो जनरल मुशर्रफ से इसने इख्तियार की। जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल बाजवा तक जितने भी इसका जो कैरियर है सारे का सारा जो है बगैर पेटनेज के एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की, एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की। आप मुझे बताएं, आपका एक्सपीरियंस जो है जो जॉइंट एक्सपीरियंस जो है मीडिया का, जो जहाँ पे है या पाकिस्तान में मीडिया का, कोई ऐसा लम्हा बताएं जहाँ पे इनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर इन्होंने एक कदम भी उठाया। जितनी तारीफ़ें इन्होंने की जब ये हुक्मरान थे जनरल बाजवा की, और आज कहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, या अक्टूबर आज से 2 साल कबल जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली DGISI की जो अपॉइंटमेंट थी उससे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये समझ रहे थे कि आज से 8-10 महीने या साल के बाद जो है जो अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ की होने वाली है ये वो मेरी मर्जी के मुताबिक आज मैं जो है ताश जो है उसको लगा लूँ, या आज मैं अपने मोहरे जो है प्लेस कर लूँ ताकि अगले इलेक्शनों में मुझे 5 साल और मिल सके। यानी नीयत जो है, बदनीति जो है उस वक्त से इनकी स्टार्ट थी। और फिर जो है चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट के दौरान जब जनरल बाजवा के साथ जो भी मशवरा वगैरह होता रहा, उस दौरान जो इन्होंने स्टैंड लिया, आज फिर जो है एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं, और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। इस शख्स की सियासत जो है, इस जो आप कह सकते हैं वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो, इसकी सियासत की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, उससे पहले कोई 2 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, कोई 3 दिन के गिरफ्तार, और साथ टीवी पे रोते रहे। और फिर ये गिरफ्तार हुए, जेल भरो तहरीक। यार आप कुछ तो अपनी ज़बान का, कोई सियासी कारकुन की इज्जत होती है उसका कोई पास करे। आप कहाँ से ये कौम आ गई हुई है, कहाँ से
یہ جو ہے ایک بریڈ آ گئی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آبرو کے ساتھ جاتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی وجہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو اینکر پرسن ہیں یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے لگ پیندا ہے، اور کچھ عدالتوں میں رونے لگ پڑتے ہیں۔ تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے۔ ایک جعلی پلسٹر لگا کے 4-5 مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں اتنے، مجھے اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ کھبے لات نو لانا پلسٹر کہ دوسری لات نو لانا، بھول جاتا ہے۔ یہ میرے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے اور پھر جو ہے پلسٹر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ پلسٹر میں پہن لوں، جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی۔ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، اور اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فائنینشیل مس اپروپریشن کے، یا جو ان کی آپ 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں، اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ فارن فنڈنگ دیکھ لیں، اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے۔ حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور 5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے ٹیلی ویژن پہ جو ہے آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرم یا بھی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا، اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آگے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہیں، میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے۔ جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کے وہ جیلوں میں بھی مل جاندے گے، کوئی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی، بشک گرفتار ہو جان دلیری دے نال، لیکن دلیری کہاں سے لے کے آئیں؟ دلیری کو ملتے نہیں ملتی ہے گی۔ جرت جو ہے کو میاں نواز شریف سے تھوڑی سی جرت مانگ لیں، اس سے ہمت مانگ لیں۔ جس طرح وہ جو ہے وہ اس نے گرفتاری دی، لندن بیٹھا رہتا، نہ آتا، الیکشن پہ آیا، بیٹی بھی گرفتار ہو، خود بھی گرفتار ہوا، اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، شدید گرمی میں یہ امریکہ بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا۔ یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے، اتنا چھوٹا آدمی ہے۔ اس کا لیول جو ہے سیاستدانوں میں بے شمار ہم میں خامیاں ہیں، بے شمار خامیاں، سب سے زیادہ خامیاں ہوں گی ہم میں، لیکن پھر بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھ کی کوئی شرم حیا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطے میں۔ وہاں پہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا، آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بھول نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ گرفتار بھی ہوں گے، لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں، کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی سے باہر نہیں آتے۔ میں دست بدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا کہ اس کو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق کرے، یہ چیز نہ لگے کہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے۔ وہ قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ میں پٹی بندی ہوتی ہے، لگتا ہے نا کسی نے پٹی لائی دی گی، اور وہ دیکھ کے جو ہے اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے،
میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو پچھلے کچھ دور سے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈویڈنڈز ہیں ہمارے لیے کہ اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور آپ حساب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا اوپینین ماضی میں اچھا رہا اور پیسے لوگ دیتے ہیں اس کا، شوکت خانم جو ہاسپٹل جو ہے اس کو چونا لگانے سے باز نہ آیا، جو فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی اس کے لیے، پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی. کیا کیس ہے؟ یہی کیس ہے نا. کیسوں کا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں ان کیسوں کا مطالبہ جو ہے کریں. اب تو اس نے ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے 100% صادق امین نہیں کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین 50% ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور اتنے بڑے آدمی سے سنا ہے کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہوتا ہے گا، کوئی ادھا پچھدہ بھی ہوتا ہے گا، کچھ 100% نہیں تھے، 50% صادق امین ہوتا ہے، کوئی 75% ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیا کیا تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے کہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ججمنٹ میں یہ جو ہے کہ اس کو 100% صادق امین میں کہا تھا. ان کا مطلب پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا بھی ہے، کچھ سفید ہے، کچھ کالا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. عدالتیں جو ہیں اس طرح کی ورڈکٹ نہیں دیتی. اور عدالتوں نے اس ملک کا میں انصاف جو ہے خدا نخواستہ انصاف جو ہے اس طرح سلیکٹیو انصاف یا سلیکٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس ملک کا جو باقی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی لٹ جائے گا. اس طرح جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یا پریولیجڈ جو ہے وہ جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے، جو بھی ان کی اوقات ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی. اور اب تو اتنے کرپشن کی وارداتیں ہیں عمران خان کی اور اس کے یعنی ان کو واردات کہتے جو ہے وہ یا نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے ان کے اہل خانہ کی، جو مل کے جو ہے وارداتیں ہوتی رہیں اور جو لوگ جو ہے پھر اس میں سے باہر بھی ملک سے چلے گئے، باہر بھی ملک میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو، خود ضمانت کرا لینا ہے. لوگوں کو کہتا ہے پرسوں بھی جو ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا، میں کارکنوں کو کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو، جیل جاؤ، گرفتاریاں پیش کرو. وہ لیڈر تو کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور بائی ایگزامپل ہمت بڑھاتے ہیں، جس طرح نواز شریف نے بڑھائی. وہ خود گرفتار ہوا، اس کا بھائی شہباز شریف گرفتار ہوا، اس کے بھتیجے گرفتار ہوئے، عباس شریف کا بیٹا گرفتار ہوا، یوسف گرفتار ہوا، بیٹیاں گرفتار ہوئیں. اس سے زیادہ بائی ایگزامپل جو ہے کون لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ لیں. ہمارے پہ الزامات ہیں نا، ہم ان الزامات کا جو ہے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ سارے الزامات ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے گلے چہرہ ہاتھ پہ پھڑیا گیا تھا. اور یہ توشہ خانہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی کیسز ایسے موجود ہیں اس نے وصول کیے ہوئے توشہ خانہ میں جو ابھی بھی پروسیس میں ہے، لیکن اس نے گفٹس لے لیے ہوئے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا امریکی سازش سے، امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں، یہ سب کا پاؤں پکڑے گا، یہ سب کے پاؤں پکڑے گا. یہ اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے جب تک جو ہے اس کو وینٹیلیٹر نہ لگاؤ پیچھے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے. یہ بالکل بے نقاب ہو کے سامنے آ چکا ہے. آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. سر تھینک یو سو مچ. سر ایک سوال ہے، اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس پر اب تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 30 اپریل کو؟ جی مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کی نفی کرتی ہو. تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے جو بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہوا ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس پہ کو پیش رفت تھوڑی بہت شروع کر دی ہوئی ہے. ٹھیک. سر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ سابق اعظم عمران خان کا ایشو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کا اختیار نہیں تو پھر کس کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ، تو یہ معاملہ اس وقت ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی. یہ معاملہ وہ جانے اور جنہوں نے نہیں ان کو اپوائنٹ کرنے دیا وہ جانے. ان کے تعلقات اس وقت تو کیونکہ پنجابی کی کہتے ہیں نہیں واہ نہیں سی لنگ دی ادو، تو اس میں کون ہوتا ہوں کمنٹ کرنے والا. اگر کسی نے ان کی وہ پاور جو ہے یوزرو کی ہے تو ہم تو اس واردات میں شامل نہیں تھے. ہم تو اس وقت قید بھگت رہے تھے. خالد محمود صاحب ایکسپرس نیوز سے. صاحب ماضی میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں بڑے کردار جو نظر عام پر اب آ رہے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، ان کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا کوئی ایسا لا ہے کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے؟ میں 100% دیکھیں ایک مکافات عمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ معافی دے، سب کو معافی دے. میں اپنی نہیں سب کی آج ویسے بھی رات جو ہے وہ معافی والی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا اپنے ذمے لیتا ہے. لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے خلاف یا اپنے جو بھائی بند ہیں یا انسان جو ہیں یا آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے سہتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر معافی بھی انہی کے ذمے ڈالتا ہے، خود جو ہے نا وہ اس کے حساب کتاب میں. باقی وہ قادر مطلق ہے. تو یہ جو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ دہشت گردی آج بھی ہمارے ملک میں ہے. آج بھی ہم دہشت گردی ہمارے فوجی اور پولیس والے اور کانسٹیبلری اور ایف سی سارے قربانیاں دے رہے ہیں، سویلین قربانیاں دے رہے ہیں. ہم مسجدوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے آج بھی. آخر کسی نے تو یہ فیصلے کیے نا کہ دہشت گردی ہمارا مقدر بن گئی. اگر 80 کی دہائی میں یہ فیصلے نہ ہوئے ہوتے، ایک جنگ جو ہماری سرحد کے پار تھی، ہم اس جنگ کو، اس دہشت گردی کو، اس ساری آگ کو وہ اپنی گھر کے اندر لے آئے، اپنی دہلیز کے اندر لے آئے. اس کا بھی حساب ہوگا. اس وقت جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے، سوویت یونین لڑائی جھگڑا سوویت یونین امریکہ کا 80 عہدے چاہویں مامے بن گئے. آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی لیکن سہیل رانا صاحب. منسٹر صاحب ابھی آپ تشریف فرما ہیں اور نہیں میں کہنا تھوڑے اگے سرکاری ورکر جی آپ سرکاری ورکر نہیں ہیں، پولیٹیکل ورکر جی پولیٹیکل. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے ابھی کہا توشہ خانہ کا کیس، ابھی آپ نے کہا تو توشہ خانہ پہ تو حکومت عدالت میں گئی تھی، پھر
بلین اور پتہ یہ 200 بلین کنے صفرے ہوں دے جائے 200 بلین 200 ارب روپیہ پاکستانی ناٹ ڈالر. تو یہ دو میرے چھوٹے چھوٹے کویسچن کی درستگی کے لیے جو ہے نا جو بھی کردار سامنے ہیں یا نہیں بھی سامنے ہیں ان کے ان ابسینشیا جو ہے صرف اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے یا آنے والے دنوں کی سمت درست کرنے کے لیے اگر کوئی کارروائی کی جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ایک تو یہ جواب ہوگا. دوسرا جو ہے مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ جنرل سجاد غنی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ مجھے دیں میں اس کے اوپر کمنٹ بھی کر دوں گا. لیکن مجھے 200 بلین بہت بڑی رقم ہوتی ہے. مجھ سے تو لکھی بھی نہیں جائے گی. کبھی میں رائٹ سے صفرے گنوں گا کبھی لیفٹ سے صفرے گنوں گا. بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تھوڑا سا جی توشہ خانہ کے جو ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے تحت اس کے نئے رولز اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں. تمام تحائف جو ہے کوئی شخص وصول نہیں کر سکے گا سوائے جو پیرشیبل ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز اگر کہیں سے ملتی ہے کوئی چاکلیٹ مل جاتی ہے وہ تو اس شک لے لو. تو باقی سارے کے سارے اسٹیٹ کی جو ہے پراپرٹی ہوں گی. اسٹیٹ اس کی پیریوڈیکلی آکشن کرے گا اور وہ آکشن کی پروسیڈز جو ہیں نا وہ قومی خزانے میں سجیشن یہ ہے ابھی فائنلائز نہیں ہوا کہ قومی خزانے میں جمع نہ ہوں بلکہ کوئی ریکگنائزڈ ادارے جو یہاں پہ خیراتی ادارے جو ہیں مثلا ایدی ہے یا SUIT ہے یا کوئی اور اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ یہ پیسے ادھر جمع کرا دیے جائیں. وہ اس پروسیس کے سے یہ چیز گزر رہی ہے. میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی. ہو سکتا ہے اسی مہینے میں جو فائنلائز ہو جائے. لائک صاحب ایئر وائی سے ایسا بھی بتائیے گا کہ معاشی مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے دہشت گردی بھی ہے وفاق نے پیسوں کا بھی بندوبست کرنا ہے رینجرز فوج اور دیگر چیزوں کا بھی بندوبست کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ فراہم کریں گے الیکشن کے لیے تاکہ وہ ثبوت انداز میں ہو سکے. دیکھیں میں آپ نے خود ہی جو ہے مرض کی جو ہے نشاندہی بھی کر دی ہے. اس کی تشخیص ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آنے والے دنوں میں کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگ جائے گا. کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. آبویسلی ایک ڈیٹ دی گئی ہے اس سے پہلے جو ہے ایک ڈیفینیٹیو جو ہے پوزیشن جو ہے تمام اداروں کی سامنے آ جائے گی. جنہوں نے کروانے ہیں الیکشن انہوں نے بھی اور جنہوں نے خرچہ پرووائڈ کرنے ہیں ان کی بھی سب آ جائے گی انشاءاللہ. فیصل رضا صاحب فیصل رضا خان صاحب 92 نیوز سے. قائد صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزارت دفاع کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے اسمبلیاں بھجوائی گئی تھیں گزشتہ عرصے میں. یہ کیا بات درست ہے کہ اب ترامیم جو ہے ان کو مؤخر کرنے کے لیے کابینہ ڈویژن کو تحریری طور پہ آگاہ کیا گیا؟ میرا خیال ہے لیجسلیشن کے پاس جو ایک کمیٹی ہے جو لیجسلیشن جو بھی پروپوز لیجسلیشن اس کو ویٹ کرتی ہے اس اور یہ وزارت قانون کے میں یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وزارت دفاع کی کوئی پینڈنگ سمری ہے. میں اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں لیٹسٹ پوزیشن بھی لے آتا لیکن کیونکہ اس سے گزر کے جاتی ہیں ادھر جو ہے تو اس وقت کوئی سمری پینڈنگ نہیں ہے اور کوئی ترامیم بھی جو ہے پرپوزڈ نہیں ہے. لیکن میں معذرت خواہ ہوں میرے پاس اس وقت لیٹسٹ پوزیشن نہیں ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں کسی نیکسٹ پریس ٹاک کے اندر میں آپ کو لیٹسٹ پوزیشن بھی بتا دوں گا. آخری سوال خواجہ صاحب جس طرح مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف 76 مقدمے اب تک درج ہوئے ہیں. کتنے؟ 76. اوکے. تو کیا مقدمات درج کرانا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں جی آپ کسی پہ بھی اگر کوئی قانون جو ہے اس کی ایمبٹ میں یا اس کی قانون کی جو دائرہ کار ہے اس میں کہیں لانا چاہتے ہیں تو کمپلینٹ تو درج کرانی ہوگی. زبانی کلامی تو باتیں نہیں ہوتی. تو جتنی اس نے وارداتیں کی ہیں جو ہے یعنی اس نے اپوزیشن جو اس کی دور میں تھی ان کے اہل خانہ کو بھی جو ہے نہیں بخشا خواتین کو بھی نہیں بخشا. ان کو بھی عدالتوں میں جو ہے ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. میں اس کی تفصیل بھی نہیں جانا. ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. کو ہمارے خلاف جو اس نے مختلف کیسز انیشیٹ کیے تھے وہ اپنے سارے پروسیس میں ہیں. باوجود اس بات کے تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں حکومت میں آئے ہوئے ہم نے کہیں پش نہیں کیا کہ سمریرلی جو ہے ہمارے خلاف الزامات ڈراپ کر لیے جائیں.
میرا خیال ہے کہ 76 ہوں یا 26 ہوں یا 176 ہوں، جو بھی مقدمے ہیں وہ ایک قانون کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ مقدمے جو ہیں ڈراپ ہونے ہوں گے وہ بھی عدالتیں کریں گی، وہ بھی قانون کے پروسیس کے ذریعے ہوں گی. ان کا وہ وکلا کہتے ہیں ہمارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے، ہمیں 3 دن دیں تاکہ میں وکالت نامہ پیش کر سکوں، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا. تو یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا اور اس سے 76 کے بعد 26 رہ جائیں یا 76 سے 176 ہو جائیں. تو یہ تو عمران خان پہ منحصر ہے کہ کتنے مقدمے جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں اور کتنے مقدموں سے بری ہوتے ہیں یا کتنے مقدموں سے ان کی جو ہے قانون جو ہے ان کے خلاف آپریٹ ہوتا ہے. اس میں مجھے 76 کا تو علم نہیں ہے، لیکن 5, 7, 10 کا تو میں نے خود ذکر کیا ہے اس وقت جو ہے اپنی پریس ٹاک کے اندر. تھینک یو سر. سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں اپوزیشن کے اہل خانہ اور خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.